قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغنى بالقرآن فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن روا خلصات ہر مرض دوا دبکے قرآن روا خلصات ہر مرض دوا دبکے ہند دنیا ہند عقبا دوڑنا دبکے ہند عقبا ہند دنیا دوڑنا دبکے. میرے قابل قدر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے قابل احترام میرے استاد محترم مفتی صادق صاحب، ان کے سامنے کوئی لب کشائی کرنا بے ادبی میں نہ آ جائے، لیکن حکم کے تعمیل کے لیے چند باتیں عرض کر کے پھر حضرت چاہے دعا فرمائیں چاہے بیان فرمائیں. اور یہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریروں کو پروگرامات کو حضرت کیونکہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے خیر الکلام ما قل و جل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. بہترین بات وہ ہے کہ جو مختصر ہو اور پوری بات سمجھ میں آ جائے، قلیل ہو کم ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ دلالت کرے، پوری بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مبارک مہینہ ہمیں مرحمت فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کو تمام مہینوں کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جو میری امت کو تمام امتوں کے اوپر ہے. شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں کے اوپر وہی فضیلت حاصل ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے کو تمام مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو رب کریم کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے. قرآن ایک ایسا معجز اور ایسا ایک قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمایا کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بالکل مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، ہر طریقے سے ہر پہلو زندگی کے جو بھی شعبے ہیں وہ تمام دین حقہ کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. اور قرآن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہے. باقی جو کتابیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم نہیں فرمایا. قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم بھی فرمایا. اس قرآن کو جو آگے رکھتے ہیں، اس قرآن کو جو فوقیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. اور جو قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اونچے مقامات درجے عطا فرمائے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. بہت سارے لوگ اس سے سیدھی راہ پاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا راستہ ان کو مل جاتا ہے جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. اور جو اس قرآن کو الیاذ باللہ ہلکا پھلکا یا قرآن والوں کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں
تو وہ خود ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور خوار ہیں، آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل اور خوار ہیں. قرآن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرتے ہیں. باقی جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں تھیں وہ امت اور قوم کے سپرد کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان کی حفاظت کر لو. اب چھوٹے سا بچہ ہوتا ہے پورے محفل کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کے ایک زبر زیر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے فوراً وہ ادھر سے فتح دیتا ہے، وہ ادھر سے متنبہ کرتا ہے اس کو اپنے طرف اور قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہاں یہ لفظ ایسا ہے. اور اتنا معجز کتاب ہے کہ ایک حرف کے اوپر دسنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اگر قرآن نماز کے اندر پڑھ لیا جائے تو ایک حرف کے اوپر وہ 100 نیکیاں ہیں. تو یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر مند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غمگین کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں آیا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. ان هذا القرآن نزل بحسن، کہ اس کو فکر مند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نازل فرمایا اور بھیجا ہے کہ اس کے اندر والدین کے حقوق ہے، اس کے اندر اساتذہ کے حقوق ہے، اس کے اندر چھوٹوں کے، بڑوں کے، عزیز و قریب کے، رشتہ دار کے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اس کے اندر کامل طریقے سے ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. غلاموں کے پاس سیٹ پر بیٹھنے والوں کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو یہ غمگین کرنے کے لیے کہ آیا اس کے اوپر ہمارا عمل ہے یا نہیں. یہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ بابرکت پورے محلے سے زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ کا کلام یہاں پڑھا گیا، یہاں سنا گیا، یہاں سنایا گیا، اور پھر اتنے بڑے بڑے شیوخ کا یہاں آنا وہ قرآن کی نسبت سے ہوا. تو یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمگین کرنے کے لیے، فکر مند کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَاتَّقُوا، جب اس قرآن کو پڑھو تو رو رو کر اس کو پڑھو. یہ اللہ کا کلام ہے، معمولی کلام نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے احکامات کے اوپر جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر سکے. اور یہ اتنا معجز کتاب ہے کہ اللہ کے نبی اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ آنکھوں مبارک سے آنسو جایا کرتے تھے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے. تو اس کو جب پڑھو تو خوب رو رو کر اس کو پڑھو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو. اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے قواعد اور ضوابط کے ساتھ اس کو پڑھو، اور اچھی آواز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکہ دیا ہے اس طرح پڑھو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا. جو قرآن مجید کو دلگی کے ساتھ، قواعد ضوابط کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ نہیں ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی بابرکت محفل ہے، بہت ہی کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو توفیق دی، ختم قرآن کیا. لیکن جو حضرات قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے نا کسی نہ کسی قاری صاحب کو اپنا وقت دے کر سب سے پہلے اپنے نمازوں کو، پھر اپنے کلموں کو، اور پھر جو قرآن مجید کو صحیح کروائے. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ خانقاہ شاذلی والوں کا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہمت دیا، توفیق دیا، اور یہاں ایک روحانی علاج کا، عبادت کا، ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا سنانے کا، قرآن کریم پڑھانے کا، قرآن تراویح کا اہتمام کرنا۔ دوسرے معلومات پیش کرتے وہ شاذلی صاحب کو اس کو خانقاہ کا سرپرست اس نے بھی چلے لگا کر اللہ کے راستے میں ابھی آئے گا۔ یہ بھی خوش قسمتی کے واقعے ہیں، چونکہ یہ رمضان المقدس مہینہ ہے۔ رمضان المقدس مہینہ میں ہر کوئی ایسے لمحے نہیں جس میں ثواب سے خالی ہو، ایک ذرہ بھی ثواب سے خالی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر اذکار ہو، یا اسی طرح تلاوت ہو، یا افطاری ہو، یا سحری ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک مقدس مہینے میں اس امت کے لیے ایک بہت بڑا عظیم الشان تحفہ نازل کیا۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا رمضان کا فضیلت اس طرح جیسا کہ اللہ کا فضیلت کائنات پر ہے۔ اللہ کا فضیلت کائنات پر کتنا بڑا فضیلت ہے کوئی نہیں پوچھ سکتے۔ سارے تمام 11 مہینوں تم عبادت کرو، رمضان میں عبادت کرو برابر ہو گئے۔ ایسے کہ ایک ایک نفل، ایک ایک ذکر، اذکار، تلاوت وہ فرائض کا برابر ہوتا ہے۔ یعنی یہ خانقاہ ہے، ذکر اذکار، خانقاہ مانا کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس عبادت کا، وہاں تزکیۃ القلوب یعنی انسان کا خواہش کو توڑنے والا ہے، وہاں ذکر کے اہتمام ہو، تلاوت کے اہتمام ہو، عبادت کے اہتمام ہو۔ اور یہ صرف یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم دوسرا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا زندگی کس طرح ہے۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے، اللہ کا فضل الحمدللہ سب روزہ رکھتے مسلمان ہیں، اور دو شرط ہے، ایک مومن تو ویسے بھی ہے، وہ احتساب دوسرا ثواب کی بھی نیت ہو، ثواب کی بھی نیت ہو، یعنی صرف روزہ رکھنے سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی دل کا عبادت روزے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ آگے گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی گناہ کیے حقوق اللہ سب معاف ہوتا ہے روزے سے۔ اور یہ دل کے عبادت، رات کے عبادت تراویح، ومن قام، صحیح حدیث ہے، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے تراویح پڑھ لیا، قیام اللیل کیا، ایمان و احتساب، ایمان میں سے بھی احتساب میں سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ خوش قسمتی ہے۔ اللہ نے خود ذکر کیا قرآن کریم میں سورہ یونس میں، قل فبفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو یہی قرآن کریم اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا رحمت سے، لہذا سارے دنیا معافیہ سے بہتر ہے، سارے دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ جب ایک انسان کے دل میں قرآن ہو، قرآن کریم پڑھنے والا ہو، قرآن کریم سننے والا ہو، وہ آگے قرآن کریم کو پلانے والا ہو، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے عبادتیں اللہ کے سامنے شفارش کرے گا، حالانکہ امت کے لیے شفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ اعمال صرف دو عمل ہے، نماز شفارش نہیں کرے گا نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ شفارش نہیں کرے گا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، کوئی عبادت اللہ کے سامنے شفارش نہیں کرے گا، صرف دو عمل ہے وہ شفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ شفارش یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے درخواست کرے گا یا اللہ یہی مسلمان، ایک روزہ، ایک قرآن کریم، القرآن الصوم والقرآن یشفعان، روزہ قرآن اللہ کے سامنے شفارش کرے گا۔ اگر روزہ دار کسی کام گناہ گار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ سے ڈوبے، صرف انبیاء معصوم تھے، یعنی یہ خانقاہ مطلب یہ ہوتا ہے لہذا گناہ سے بچ کر جو گناہ ہو یا ذکر اذکار کر لو، مراقبہ کرو، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کر لو، تعلق پیدا کرو، یہ نام ہے تزکیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنیاد مکمل کیا، دعا کیا، وہ دعا میں یہی تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے مسجد بنا دیا، کعبۃ اللہ بنا دیا، یہ خانقاہ بنا دیا، یہاں ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس لیے کارن میں وہ نبی نہیں تھے، اس سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ وہ نبی کا کام کیا تھا؟ وہ 4 کام بتاتے، یتلو علیہم، سب سے پہلے تلاوت کرے گا، قرآن کریم کو سکھائے گا تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا وہ امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمل کا یاد ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا میں مسلمان ہوں
مسلمان کے بعد دوسرا حکم ملا وان اتل القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تو وہ نبی کے 4 صفت سب سے پہلے تلاوت ہوا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، قرآن کو تعلیم دے گا، حدیث کو تعلیم دے گا، پھر آگے ویزکیہم، تزکیہ کرے گا۔ علماء دیوبند آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ سارے علماء دیوبند کو پورے، چاہے خانقاہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے علماء ہو، چاہے سب نبی کے وارث ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ فقیہ وہ عالم نہیں تھے، کوئی علماء کا دیوبند چاہے شیخ حدیث ہو، چاہے شیخ قرآن ہو، چاہے بڑے کا بڑے علامہ ہو، حسین احمد مدیر رحمۃ اللہ، اشرف علی تاری رحمۃ اللہ، سب تمام بڑے بڑے علماء کا کبار پہاڑ ہے، علماء کا ہزاروں کے، وہ تعلیم کے بعد سب سے پہلے ایک مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس جا کر تزکیہ کرتے، بیان کرتے تھے حضرت ہمارے دلوں کو صاف کر لیں، دل کو صاف اللہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سبب ہوتا ہے بھیا بس آپ اندازہ کر لیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم علیہ السلام کا یہی دعا تھا، اے اللہ ایسے نبی کو مبعوث کر دے، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، تعلیم دے گا، اور اسی طرح دلوں کو صاف کرے گا، عقیدہ کو صاف کرے گا، قدرات کو صاف کرے گا۔ اور میں نے کہا جناب نبی کریم فرماتے ہیں ایک روز شفاعت کرے گا قیامت کے دن، ہم گناہ گار ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر ایک جہنم واجب ہو چکا ہو، اور روزہ کہے گا یا اللہ یہ آدمی گناہ کی سزا تم جہنم میں لے، ملائکہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا، وہ روزہ جا کر اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، منعتہ طعامہ و شہواتہ، یا اللہ یہ آدمی کو معاف کر لے، روزہ رکھتے تھے، اپنا خواہش کو کام کو چھوڑ کر، خواہش کو چھوڑ کر آپ کو رضا کر لیتے، روزہ رکھتے تھے، یا اللہ میں شفاعت کر لوں یہ آدمی کو، ہم ہمارے لیے شفاعت کرے گا، سب کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ویشفعان شفاعت قبول کرے گا۔ اور دوسرے قرآن، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن ہم تو آج کل ویسے بھی مولوی حضرات، قرآن حضرات سب، لیکن لوگ اس پر ملزم ٹھہراتے ہیں بھائی یہ ہے گناہ گار، باقی گناہ گار ہے، لیکن ہمارا یہی تسلی ہوتا ہے، مسلمانوں کا تسلی روزہ ہوتا ہے، مولویوں کو قرآن حضرات کی یہ تسلی ہوتا ہے بھائی ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا لیکن کسی گناہ کی وجہ سے دوسرا اپنے دوزخ واجب ہو لیکن جہنم میں ڈال دے، قرآن کہے گا یا اللہ یہ تو حافظ قرآن ہے، حدیث کو لفظ صحیح حدیث ہے، یا اللہ یہ تو حافظ قرآن ہے، یا اللہ یہ تو عالم قرآن ہے، یہ تو قرآن پڑھاتے تھے، یہ تو قرآن تو پڑھتے تھے، لہٰذا میں تیرا کلام ہے، تیرا کلام ہے، منعتہ من النوم، یہ رات آپ دیکھیں یہ رات ہے، ابھی نیند کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کتنا تک چکا ہم لوگ ہیں، لہٰذا یا اللہ یہی آدمی رات کھڑے کر تراویح پڑھاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، میں تیرا کلام ہوں یا اللہ، اگر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں لیکن مجھے اپنا کلام سے نکالو، قرآن کہے گا، قرآن کہے گا، اگر جہنم سے یہی حافظ کو یہی تلاوت کرنے والا مولوی صاحب کو تم جہنم میں ڈالتے ہیں، مجھے اپنا کلام سے نکالو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کو کلام سے نکال سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتے چلو، لہذا ہمارے بھی دوسرے تسلی ہوگا، مولویوں کی بھی تسلی ہوگا، قرآن حضرات کی بھی تسلی ہوگا، چلو گناہ گار تو ہے، یہ قرآن ہمارے دل میں محفوظ تو ہے، یہ قرآن ہمارے ایک ذخیرہ تو ہے، لیکن اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا مطلب یتغنى بالقرآن، جس آدمی کے پاس سینے میں قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، دل میں علم ہو، اس کے باوجود کہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرا موتی نہیں ہے، سب سے بڑا سرمایہ تو قرآن حضرات کے دل میں ہوتے، ایمان ہوتے ہیں، یہ قرآن ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی شکر اللہ کرنے کم ہے، لہذا اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو ایسے عمل ہیں، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ کے ساتھ، فیشفعان، اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول کرے گا، اور امید ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے روزے بھی شفاعت کرے گا انشاءاللہ، اور امید ہے وہ قرآن حضرات کے لیے، وہ مولوی حضرات کا روزے بھی قرآن دونوں شفاعت کرے گا، اس سے اس میں دو صفت ہیں، دونوں شفاعت کرے گا، لہذا مبارکباد ہے، اور یہی قرآن کریم، لیکن یہ اس زمانے میں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا، قرآن کریم پڑھانا، اس زمانے میں اس طرح کا دوسرا خانقاہ کھول کر
دین کا تعلیم تربیت دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کہاں جاتے ہیں، سوشل میڈیا، فحاشی، بے حیائی، دنیا، غربت، مہنگائی وغیرہ، اس کے باوجود انہیں اپنا اللہ کے کلام کو پکڑ کر دین کے ساتھ وابستگی ہو کر اور اسی طرح دوسرے ایمان کے ساتھ وابستگی ہو کر، یہ سب سے بڑا غنیمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل فبفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی مہربانی، اللہ کا رحمت ہے، فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ ایک آدمی اپنے ڈگری حاصل کرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں، اپنا دوسرا آگے مزدوری کرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں، لیکن ہمارا دل میں قرآن ہے یہ خوشی کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا خوشی مناؤ، جھومو، اٹھو، خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہی قرآن کریم، یہی کلام ہے اللہ کا کلام، وہ سارے دنیا سے معافی حاصل دیتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا دار کو بہتر نہیں کہا، کسی عبادت کرنے والا کو بہتر نہیں کہا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر تم میں سے وہ شخص ہے۔ اگر کہ ہم کو بہتر نہیں سمجھتے، اگر کہ ہم کو نیچے درجے سمجھتے لوگ آج کل، چاہے مولوی ہو، چاہے دوسرے قرآن حضرات ہو، فلاں ہو، اور سب سے مظلوم یہی ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے لہٰذا کہ دنیا میں آج کل دو قسم لوگ مظلوم ہیں، ایک تو مولوی ہوتا ہے، آپ دیکھ جو بھی ہو، اگر سیاست کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر امامت کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر تدریس کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر خانقاہ کھولیں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی عملیات کریں گے پھر بھی باتیں ہوتے ہیں بھائی اپنا غلط باتیں ہوتے ہیں، لیکن باتیں کس پر ہوتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ دیوان ہے، یہ مجنون ہے، پاگل مزبل ہے، نبی علیہ السلام کچھ نہیں، لیکن اپنا کام سے کام کرنا، اپنا کام سے کام کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بالشفاءین، لازم ہے تم پر دو شفا کے استعمال کرنا، ایک روحانی علاج، ایک ظاہری علاج، القرآن والعصر۔ یہ دو علاج کو تم برقرار رکھو۔ ہم آج کل لاکھوں کو کروڑوں کو پیسے لگا کر ایک دوسرے اسپتالوں میں جاتے ہیں، پھر بھی ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس بشمول میں پھر کہتے ہوئے شہریات میں گئے، بالآخر آتے ہوئے روحانی علاج، روحانی علاج اگر تم دم ڈالیں گے تعویذ نہیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کتنے ڈاکٹر کے پاس گئے، اثر ہوا، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ اس کو نہیں پوچھتے جب کہتا بھائی میری سے اثر نہیں ہوا، تمہارا دم سے اثر نہیں ہوا، تمہارا تعویذ سے اثر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں علاج کو لازم کرو، ظاہری علاج بھی وہ آگے ڈاکٹر کے پاس بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سردار، اس کے باوجود جب سر میں درد تھا، کوئی بھی جسمانی درد تھا، وہ آگے پیچی لگاتے تھے، حجامہ کرتے تھے۔ لیکن روحانی علاج زیادہ، روحانی علاج قرآن کا علاج، اللہ نے تشفیہ شفاء للناس ہدی للناس ویشفی صدور المؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یعنی یہی مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یعنی ظاہر بھی باطن بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہے۔ لہٰذا میں بھی آپ لوگوں کو پھر مبارکباد پیش کرنا، ٹائم بہت گزر گیا مجھے بھی پتہ ہے، لہٰذا دوسرا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا لہٰذا جس میں یہ قرآن کریم جن لوگوں نے سنا ہے اور جن لوگوں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنائے، شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور دنیا آخرت کامیابی بنائے، آخرت کے بھی۔ اور جن لوگوں نے یہ خانقاہ کا اہتمام کیا، واقعی میں ان کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں مجھے بڑا خوشی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تو مولوی لوگ ہیں، تدریس کے ساتھ کام لیتے ہیں، یہاں علاج بھی ہو گئے، روحانی بھی علاج، قرآن کا درس بھی، اور میں بھی درخواست کر دوں گا یہاں قرآن کا درس بھی، اسی طرح تعلیم بالغان کے بھی ہمیشہ عام کر لیں، اس کے ساتھ تراویح کے اہتمام، لہٰذا ایک دوسرا اکثر اسی طرح وہ آگے قرآن کریم کا ذکر اذکار یہ بہت بڑا فضیلت ہے، جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، لہٰذا اس پر اہتمام کرنا استقامت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ بس دوسرا درخواست یہ ہے جو خانقاہ والوں کو، لہٰذا خانقاہ کو آپ مت چھوڑیں، جتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے لوگ باتیں کرتے پھر بھی آپ اس کو باتیں کو پشت پہ ڈالیں، لیکن اپنا کام سو اخلاص کے ساتھ، اللہ کا رضا کے ساتھ، قوم کی خدمت کے ساتھ، اپنا ملت کی خدمت کے ذریعے سے لہٰذا اس کو آگے بڑھے، اور کامیابی اللہ کا حال ہے۔ آپ لوگوں کا اندازہ ہو کتنا کامیابی ملی ہے، پہلے کیا حالت ہے، کیا حالت ہو گئی، یہ اخلاص مجھے گی، اور پھر بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، بڑوں سے مشورہ کرنا، لہٰذا اس میں برکات ہوتا ہے۔ ہر کام
چاہے دینی معاملہ ہو چاہے خانقاہ کا سطر ہو جو بھی ہو، لہذا بڑوں سے مشورہ کرنا اس میں خیر اللہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حالانکہ نبی مکلف نہیں تو مشورہ پر، اس کے باوجود اللہ نے کہا وشاورہم، یہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنا، اگر کوئی مکلف نہیں تھا لیکن مشورہ کرنا، مشورہ کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جزا خیر دے، آپ میں دعا گو ہو، اللہ نے کامیاب رکھیں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، قرآن کریم سنا، آپ لہٰذا اہتمام کیا، اللہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنائے، شفاعت کا سلسلہ چشتیہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے بڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 اللہ،
اللہ 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 جل جلالہ ضرب اسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا گر نہ ملے جواب کوئی در یوں ہی کھٹکھٹائے جا اللہ 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 کھلے در یا نہ کھلے در تیری کیوں ہو اس پہ نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا اللہ 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 جل جلالہ حضرت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم نسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف اللہم نسألک العافیۃ المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اغفر المسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات اللہم احفظ المسلمین والمسلمات اللہم لا تدع لنا ذنبا لا غفرت ولا ہما لا فرجت ولا مریضا لا شفیت ولا دینا لا قضیت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا لا إله إلا أنت اللهم نعوذ بك من الجنون والجزام ومن سيء السقام
اللهم ارفع هذه البلاء والوباء عنا وعن ازواجنا وذرياتنا وعن جميع المسلمين والمسلمات وبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم حبب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا گناہ کو معاف فرما. یا اللہ رمضان مبارک مقدس مہینے کا برکات، قرآن کا برکات، یا اللہ قرآن کے اختتام کا برکات، یا اللہ یہ قرآن کا برکات، رمضان المبارک مقدس مہینے کا برکات سے ہمارا گناہ کو معاف فرما. یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم سنا جن سنا یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. یا اللہ یہی قرآن کریم یہ رمضان مبارک آپ نے ہی وعدہ کیا قیامت کے دن یا اللہ شفاعت کا ذریعہ بنائے. یا اللہ جن کا والدین ابھی نیاز بھائی کا والدہ فوٹر اور پھر اللہ جتنے بھی لوگ گزر گئے اللہ کو مغفرت عطا فرمائے. یا اللہ تمام جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا اللہ جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. یا اللہ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں قرآن کریم میں اس کے اختتام کو برکت اور محفل کرنے سے اللہ کا آنے کا قبول فرمائے. یا اللہ چھوٹے بڑے آنے کا قبول فرمائے. یا اللہ جنہیں یہ خاندان کو ترقی عطا فرمائے. جتنے مشکلات کی مشکلات دور فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف. یا اللہ ہم گناہگار سیاکار ہے. رمضان المبارک مقدس میں یا اللہ ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں سن سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، جس طرح مناسب ہو روزہ نہیں رکھ سکتے. یا اللہ معاف فرمائے. یا اللہ آپ معاف فرمائے. یا اللہ معاف فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.